بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کو اپنے ظاہری اعمال پر کبھی مطمئن نہیں ہونا چاہیے، اس پر بھروسہ کر کے کبھی نہیں بیٹھے رہنا چاہیے، بلکہ یہ ڈر اور خوف ہمیشہ غالب رہے کہ پتہ نہیں اس کا انجام کیسا ہوگا۔ اس لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ انسان کی زندگی میں اللہ کا ڈر اور خوف اس پر غالب رہنا چاہیے، اور مرتے وقت اللہ کی رحمت کی طرف توجہ زیادہ رہنی چاہیے۔ اصل اعتبار آخری انجام کا ہے، اینڈ کا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الرجل لیعمل الزمان الطویل بعمل اہل الجنہ ثم یختم له بعمل اہل النار۔ ایک آدمی ایک لمبے عرصے تک زندگی بھر نیک اعمال کرتا رہتا ہے، جنتیوں والے اعمال، لیکن بعد میں زندگی پلٹا کھاتی ہے اور اس کا انجام جہنم والے اعمال پر ہوتا ہے۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ الزَّمَانَ الطَّوِيلَ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ ثُمَّ يُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ۔ اور ایک آدمی ہوتا ہے زندگی پر جہنم والے کام کرتا رہا، لیکن بعد میں زندگی پلٹی اور اس کا خاتمہ جنت والے اعمال پر ہوا۔ اس لیے بخاری شریف میں آیا ہے، انما الاعمال بالخواتیم، کسی بھی عمل اور کام کی مقبولیت کا دار و مدار انجام اور خاتمے پر ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ یہ کوشش کرتے رہنا چاہیے اور اللہ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اس کے فضل سے، اس کے کرم سے ہمارا خاتمہ خیر پر ہو، اور ایمان اور اعمال صالحہ اور نیک عمل کے اعتبار سے اچھی حالت میں اور اچھے وقت میں بارگاہ عزتی میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری کی دولت نصیب ہو جائے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا مانگا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک علی طاعتک، یہ دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنی اطاعت اور عبادت پر، اپنے دین پر جما دے۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ، کیا آپ کو بھی ڈر ہے اس بات کا؟ حضرت عائشہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا، عائشہ کیا میں اپنے بارے میں مطمئن ہو سکتا ہوں؟ نہیں، میں بھی اپنے بارے میں مطمئن نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ قلوب العباد بین اصبع اللہ بین اصبع الرحمن، بندوں کے دل یہ رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، یقلبها کیف یشاء، پتہ نہیں کب کس طرح ان دلوں کو پلٹ دے، خیر سے برائی کی طرف یا برائی سے اچھائی کی طرف۔ ایک واقعہ لکھا ہے ایک مسلمان کا کہ وہ عیسائیوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا، اس کی ڈیوٹی لگی دو پادریوں، دو عیسائی عالموں کی خدمت میں، وہ ان کی خدمت کرتا تھا، ساتھ ساتھ قرآن یاد بھی کرتا تھا۔ وہ جب قرآن پڑھتا تھا تو ایسے انداز سے کہ کلام پاک کی تلاوت سے ان دونوں عیسائیوں کے دل نرم ہو جاتے تھے اور وہ زار و قطار رونے لگتے تھے۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، مسلمان ہو گئے، اور پھر حالات ایسے بنے کہ وہ مسلمان عیسائی بن گیا۔ دونوں پادریوں نے اسے سمجھایا کہ تم اپنے پہلے والے دین کی طرف لوٹ آؤ، اسی میں تمہاری خیر ہے، اسی میں تمہاری بھلائی ہے، لیکن وہ بدبخت واپس ایمان میں نہیں آیا اور عیسائیت کی حالت میں اس کو موت آئی۔ ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے خاتمہ بالخیر کی دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ کعبہ کے پردے سے غلاف سے لٹکا ہوا تھا اور زار و قطار رو رہا تھا اور مانگ رہا تھا، اے اللہ سلامتی کا معاملہ فرمانا، یا اللہ سلامتی کا فیصلہ فرمانا۔ میں نے پوچھا بھائی معاملہ کیا ہے؟ کہنے لگا کہ ہم 4 بھائی تھے، ان میں سے 3 کی وفات ہو گئی، میں اکیلا باقی رہ گیا ہوں، میں نے تینوں کو آخری حالت میں آزمائش میں پایا، بہت بری موت ان کی آئی، میں اکیلا باقی رہ گیا ہوں، اس لیے ڈر لگا رہتا ہے پتہ نہیں میرا خاتمہ کیسے ہوگا۔ اللہ سے خاتمہ بالخیر کے لیے رو رو کر دعائیں مانگ رہا ہوں۔ کوئی کتنا بڑے سے بڑا عبادت گزار اور نیکی کے اعتبار سے اونچا کیوں نہ ہو، حتمی اور یقینی طور پر نہیں کہہ سکتا ہے کہ اس کا خاتمہ اچھائی پر، خیر پر ہوگا، اس کی ضمانت نہیں دے سکتا ہے کہ مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب ہو جائے۔ ایسے ایسے عبرتناک واقعات تاریخ میں، دنیا میں پائے گئے ہیں کہ بڑے بڑے اچھے عبادت گزار، اچھی حالت والے، نیک اعمال کرنے والے، آخری حالات میں ان کے حالات بگڑ گئے، آخری وقت میں ان کے حالات بگڑ گئے، خراب ہو گئے، اور ان کا انجام اور خاتمہ اچھا نہیں ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو برے خاتمے سے محفوظ فرمائے اور کلمے والی موت اور خاتمہ بالخیر کی دولت سے مالا مال فرمائے۔